تہجد کی فضیلت۔ تہجد کوئی عام نماز نہیں ہے۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں، دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ تہجد اللہ کی بہت ہی لاڈلی اور پیاری عبادت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تہجد پڑھنے کی توفیق بھی اپنے لاڈلے اور پیارے بندوں کو ہی دیتا ہے۔ کوئی عام بندہ تہجد پڑھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ تہجد وہ خاص وقت ہوتا ہے جب دنیا کی آوازیں بند ہوتی ہیں، اور تہجد ایسا وقت ہوتا ہے جب ساری دنیا سوتی ہے اور صرف اللہ سے محبت کرنے والے جاگ رہے ہوتے ہیں، مگر اللہ کی رحمت تمہاری طرف خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے۔ تہجد میں اٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، مگر جو اٹھتے ہیں وہ عام لوگ نہیں ہوتے، وہ بہت ہی خاص اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چنے ہوئے اور مقرب لوگ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں درد ہوتا ہے، یا پھر شاید محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی بھیڑ میں سب کچھ پا کر بھی خالی ہاتھ ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس ایک دروازے پر دستک دیتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ تہجد ایک بہت ہی خاص عبادت ہے، اور اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا؟ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت پہلے آسمان پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اپنے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے، اور اللہ کیسے اپنے لاڈلے کی دعا کو رد کر سکتا ہے جو اس نے تہجد کے وقت مانگی ہو۔ تہجد تو معجزوں کا ایسا راستہ ہے جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے گزر کر درد کے مارے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ اور اگر تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا شخص بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے، اور پھر اللہ ایسے لوگوں کی ہر دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ تہجد کی فضیلت کے حوالے سے میں آپ سے ایک حدیث شیئر کرنا چاہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں؟ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں؟ صحیح بخاری۔ دعاؤں کا بیان۔ باب آدھی رات سے پہلی دعا کرنے کا بیان۔ اور جب تم رات کے اندھیرے میں خاموشی سے سجدے میں جاتے ہو نا، تو وہ لمحہ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین لمحہ ہوتا ہے، کیونکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتے ہو، اور اس وقت تم جو بھی کہتے ہو اللہ دل سے سنتا ہے۔ تمہاری آنکھ سے گرتا ایک آنسو بھی اس کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ تمہارا دل غم سے کتنا ہی بوجھل کیوں نہ ہو، لیکن جب تم رات کی خاموشی میں اٹھ کر بس رب سے 2 بول بات کرتے ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے دل ہلکا ہو گیا ہو، جیسے کوئی ہو جو تمہیں ٹوٹنے نہیں دے گا، اور پھر اس وقت مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تہجد میں صرف ان لوگوں کو ہی اٹھنے کی توفیق دیتا ہے
جن کی دعائیں اس نے قبول کرنی ہوتی ہیں اور جن کی دعاؤں پر اس نے کن کہنا ہوتا ہے۔ اور تہجد کا ایک سجدہ بند راستے کھول دیتا ہے اور پھر جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی وہ خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں جن خواہشوں کا ذکر انہوں نے اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ تہجد میں مانگی گئی دعائیں تو سیدھا عرش پر جاتی ہیں۔ مخلصی سے مانگی ہوئی دعائیں تمہاری تقدیر بدل دیتی ہیں۔ تہجد کا وقت جب رات گہری ہو جائے اور ہر طرف خاموشی چھا جائے تو اپنے رب کو اپنا غم سناؤ، اسے بتاؤ کہ تمہارا دل دکھ سے بھرا ہوا ہے، تمہاری خواہشات اور ضروریات پوری نہیں ہو سکیں۔ یقین رکھو دنیا میں تمہاری بات اس رب سے زیادہ توجہ سے کوئی نہیں سنتا۔ بس ایک بار اٹھ کر دیکھو، دل گواہی دے گا، سکون وہیں ہے جہاں رب ہے۔ اور جو دکھ تم تہجد کے وقت اللہ کے سامنے بیان کرتے ہو وہ انہیں اپنی رحمت سے خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ تہجد کے لمحات میں اپنے دل کی باتیں اللہ سے کہو، کیونکہ یہی وہ ساعتیں ہیں جب اللہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے اور دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ تہجد کی نماز کم از کم 2 رکعت سے لے کر جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کو پڑھنے کا بہترین وقت رات کی آخری تہائی حصے میں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔